السلام علیکم۔ میرا واضح طور پر ڈسکلیمر ہے کہ عقل کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ برج اللہ ہی کی حاکمیت کے انڈر ہے۔ ان میں نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی اوقات ہے، نہ اتنی وسعت ہے کہ یہ میرے اللہ کے پیرالل ہو سکے۔ یہ صرف اور صرف انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ خود نہ روزی دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ خوشی نہ غمی۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب جو چاہے گا وہ کرے گا۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں پاکستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور یہ پریڈکشن کی جائے گی کہ 2026 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا۔ کیا صرف اور صرف تباہی ہی ہمارا مقدر ٹھہرے گی یا خوشحالی پاکستان میں راج کرے گی؟ اینڈ میں ایک ایسا روحانی عمل بتاؤں گا، اگر آپ نے عمل کر دیا اللہ کے کرم سے زندگی سنورے گی، خوشحالی آئے گی اور زندگی میں پازیٹیوٹی کا دورہ ہوگا۔ ویڈیو بے حد دلچسپ ہونے والی ہے، معلومات کا خزانہ ہے۔ سکپ مت کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ اگر اینڈ تک نہیں دیکھو گے تو یقین جانو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دو۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کرو، اور کومنٹس میں ہر کسی نے اپنی حاضری لگانی ہے۔ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو حاضری نہیں لگائے گا 2026 وہ جانے اور اللہ جانے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کی پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ زندگی میں کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی سمت نظر نہیں آتی۔ انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علم زیچے کی شکل میں فراہم کیا ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں اگر ان سے زیچہ بنوا لیا جائے تو یقین جانے اس زیچے کی بیس پر ایسی سمت کا تعین ہو جاتا ہے۔ عقل کل میں نے پہلے ہی کہا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن سمت کا تعین 100% پاسبل کہ آئندہ آنے والی زندگی میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، الموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان الرٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر چند رپوں میں انسان الرٹ ہو جائے، وقت سے پہلے محتاط ہو جائے، تو اور اسے کیا چاہیے؟ یہ جو سکرین پر واٹس ایپ نمبر میرا چل رہا ہے اس پر رابطہ کرو، زیچے کے لیے بھی، دعاؤں کے لیے بھی اور روحانی وظائف کے لیے بھی۔ لیکن ڈائریکٹ کال مت کیجیے گا، تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، میں ڈائریکٹ کال اٹھانے سے قاصر ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے بیرونی حالات کا، تو یقین جانے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم اللہ نہ کرے شروع ہونے والا ہے۔ انڈیا جو پاکستان کا ازلی اور اٹل دشمن ہے، یہ ہمیشہ پاکستان کے چو میں رہے گا۔ اور حیران کن طور پر جو پچھلے دنوں آپ نے خود دیکھا ہے کہ افغانستان نے جس طرح ایک دشمن کا، بدترین دشمن کا رول ادا کیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کھل کر سامنے آئے گا۔ انڈیا کی گود میں بیٹھے گا، دونوں کی ملی بھگت ہوگی، اور KPK میں، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے یہ تخریب کاری کریں گے اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے زیچے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو شدید ترین دہشت گردی کی لہر آ سکتی ہے 2026 میں بھی۔ 3-4 ایسے عرب ممالک ہیں جو بظاہر پاکستان کے دوست بنتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ پاکستان کے پیٹ میں چھرا گھونپیں گے، امریکہ کے ذریعے، کسی اور یورپ ملک کے ذریعے، اور ان کے پریشر میں آ کے اسرائیل کی طرف میں قدم بڑھتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ بھیک منگوں کی پالیسی جاری رہے گی، قرضوں کا بوجھ پاکستان پر مزید لادا جائے گا، IMF کی طرف بینگیں بڑھائی جائیں گی، ورلڈ بینک اور دوسرے جو قرض دینے والے بینک اور ممالک ہیں ان سے بار بار جا کر التجائیں کی جائیں گی، قرض کی بھیک مانگی جائے گی۔ GDP جو پاکستان کا مین اکنامک گروتھ کا سمبل ہے، یہ مائنس میں چلا جائے گا۔ وہی جو میں نے پہلے کہا، قرضوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائی کا طوفان آئے گا، بے روزگاری میں اور شدت آئے گی، عوام پر
ظلم کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. غربت میں مزید اضافہ میں محسوس کر رہا ہوں. روزگار میں کمی اور مزید شدت آئے گی. معاشی بدحالی کا ایسا طوفان کھڑا ہوگا کہ روح تک کانپ اٹھے گی. بجٹ خسارہ بڑھے گا. اور اگر میں حکومت کی طرف اب ہوں تو شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم اقتدار کا خاتمہ ہوگا. ایک نیا وزیر اعظم لایا جائے گا. نواز شریف کے شدید بیمار ہونے کی اندیشہ ہے. یہ میری پریڈکشن ہے. مریم نواز جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ شدید اور خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں، تو یہ پاسبلٹی ہے وہ بیماری 2026 میں سامنے آ جائے. بلاول پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. خودکش حملے کا اندیشہ 2025 کے اینڈ میں بھی ہے اور 26 کے شروع میں بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب شدید علیل ہونے کا اندیشہ ہے ان کا. آرمی چیف کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، بڑا وائرلا کیا گیا، لیکن ہسپتال میں آنیاں جانیاں ان کی جاری و ساری رہے گی اور کچھ اچانک اللہ نہ کرے ہونے والا ہے. عمران خان کے بارے میں واضح طور پر میں کہتا ہوں پریڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ اگر آج ہی ڈیل کر لے، ابھی ڈیل کر لے تو یہ باہر ہوگا. اس پر وہ ایسے مقدمات ہے ہی نہیں کہ جو پریڈکٹ کیے جائیں. یہ نام نہاد اور جھوٹے مقدمات ہیں. اور اگر یہ ڈیل کرے گا 2-4 سال، یہ اگر سیاست سے آؤٹ ہونے کا یہ اگر وعدہ کرتا ہے جیسے وہ یہ چاہتے ہیں، تو یہ تو آج اور ابھی اور اسی ٹائم باہر آ سکتا ہے. لیکن اگر یہ اسی طریقے سے اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ 2 سال مزید اندیشہ ہے کہ اس پر مزید پریشر بڑھے گا. اس کو جیل ہی میں رکھا جائے گا. کے کی جو حکومت ہے وہ سازشوں کا شکار ہو جائے گی. پی ٹی آئی میں مزید دھڑا بندی اور کمزوری میں محسوس کر رہا ہوں. جہاں تک کھیل کا میدان ہے تو سبحان اللہ، جہاں چیئرمین محسن نقوی صاحب ہوں اس کھیل کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو تباہی اور بربادی پاکستان کرکٹ ٹیم کا میں محسوس کر رہا ہوں. مقدر بننے جا رہی ہے. بڑے سے بڑا ٹورنامنٹ تو چھوڑیں، اب تو چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے سامنے بھی یہ زیرو بننے جا رہے ہیں. 99% ٹورنامنٹ انہوں نے ہارنے ہیں 2026 میں. اگر ہم قدرتی آفات کی طرف دیکھیں تو جنوری یا فروری کے درمیان ان 2 ماہ میں خوفناک قسم کا زلزلہ محسوس ہوتا ہے. برف باری میں شمالی علاقہ جات میں مزید اضافے کا اندیشہ ہے. بارشوں میں یقیناً ہر سال کی طرح مزید اضافہ ہوگا. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. گرمی کی شدت اور بڑھے گی. کہ کچھ علاقوں میں 55 سینٹی گریڈ تک کی گرمی کو میں محسوس کر رہا ہوں. سیلاب میں پہلے سے زیادہ اور شدت آئے گی. کلاؤڈ برسٹ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ جاری ہو رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. تباہی اور بربادی اللہ نہ کرے مزید پھیلے گی. لینڈ سلائڈنگ کا یقیناً اندیشہ موجود ہے. گلیشیئر اور تیزی سے پگھلیں گے. فصلیں اللہ نہ کرے جب سیلاب آتا ہے اس طرح کے جو کلائمیٹ چینجنگ ہوتی ہیں تو یقیناً تباہ ہوتی ہیں. کسان جو اتنی محنت کرتا ہے لیکن کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اعمالوں کی سزا ہے، کچھ حکومتی پالیسی کا رزلٹ ہے. ان کی انکم میں بے حد کمی میں محسوس کر رہا ہوں. شمالی علاقہ جات میں جیسے ہی ترقی کوئی محسوس ہوتی ہے آگ اپنے باہوں میں لے لیتی ہے. یقیناً یہ آگ کی لپیٹ میں رہیں گے. شدت کی آگ بھڑکے گی. اور کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا کرنی ویسے بھرنی، جیسی عوام ویسے حکمران. عوام کی جو پستی ہے یہ اور بڑھے گی. فحاشی، بدماشی، بدکاری، بے حیائی کے جس طوفان میں بحثیت ہمیں قوم پھنس چکے ہیں اس میں مزید اور شدت میں محسوس کر رہا ہوں. اور ہماری پستی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب ہم اپنے کیمروں کو اپنے بیڈوں تک لے گئے. صرف چند ٹکے کمانے کے لیے ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتا. اپنی بیگمات کو، اپنے گھرانوں کو، اپنی ماں بیٹیوں کو ہم سامنے لاتے ہیں اور ان کے ذریعے روزی روٹی کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں شاید یہ حلال کی روزی. یہ وہ عذاب ہیں، یہ وہ سلسلے ہیں جن کی بنیاد تو ہم نے ڈالی ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا. عوامی لوٹ مار، ہیرا پھیری، رشوت، ملاوٹ اور ہر وہ کام
جو کسی قوم کو پستی میں ڈالتے ہیں، انہی کاموں میں ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ حالات کا رونا رو کر ایسی راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے جو سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جو اللہ کی بے رخی کا شکار ہونے والا ہے، اور ہم اس کو انجوائمنٹ کا اور اپنی مجبوری کا نام لیتے ہیں۔ اس میں مزید شدت ہوگی، مزید اضافہ ہوگا، اور جہاں عوام کا یہ حال ہو، حکمران سو چکی ہوں، وہاں تو قتل و غارت، ڈکیتی، راہزنی، اس طرح کے جرائم میں تو یقیناً اضافہ ہی اضافہ ہونا ہے۔ اس میں پرڈکٹ کرنے والی کون سی بات؟ عوام پست، حکمران پست، اور پاکستان مقروض، یہ فارمولہ جناب 2026 میں اپلائی ہوگا۔ اور اگر ہم میں سے آج کوئی ریلائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، اور یہ اگر محسوس کرنا چاہتا ہے، یہ اگر سوچنے سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا اگر ہم کسی قسم کا حل نکال سکیں، اگر وہ حل چاہتا ہے، تو دوستو میرے مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جاتا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، وہاں بے برکتی، بے حیائی، فحاشی، بدکاری، نمک حرامی اور اس طرح کے لوازمات، اس طرح کے گناہ سے انسان بچتا ہے، انسان کی تنگی اعمال سے وہ باہر نکلتا ہے، اس کی روح اور انگ انگ میں بہاریں ہی چھا جاتی ہیں، خوشحالی چھا جاتی ہے، اس کے گھرانے پر ایک پرسکون ماحول اللہ تعالی کرتا ہے، غربت، تنگی، محتاجی اس سے دور بھاگتی ہے۔ تو باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اور احکام خدا بندی کے سلسلے پر چلنے کے ارادے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں خوشحال رہیں، کوئی بھی سال، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو یا حیو یا قیوم ہی وہ واحد راستہ ہے، اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ صفت میں سے ایک اہم ترین صفت ہے یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی، سبحان اللہ۔ اگر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے اور دوسرا اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو گے، سمت کو اپنی سیدھی کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو اگر پروان چڑھا لو گے، اللہ تعالیٰ سے فرینڈشپ کو اسٹیبلش کر لو گے، اللہ سے باتیں کرو گے، اللہ کے سامنے دکھ درد اور پریشانی اگر رکھو گے، تو یقین جانی کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی آن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جائے، وقت اس کا کچھ بگاڑ سکے، حالات کا وہ رونا پیٹے۔ ایسے لوگ جو ذاکر ہوتے ہیں، جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے لذت سے آشنا ہوتے ہیں، جو عشق فانی کو محسوس کرتے ہیں، جانتے اور سمجھتے ہیں، اللہ کی قربت کو انہیں احساس ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اللہ سے فرینڈشپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور یا حیو یا قیوم کے فارمولے میں، عشق ذکر میں، عشق لافانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سبحان اللہ، اگر حالات کا آپ پھر نہ مقابلہ کر سکو تو پھر کہنا۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک تو اس نصیحت پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور پھر وہی کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کرو، اینڈ تک آپ واچ کریں گے چینل کی گروتھ ہوگی۔ باقی جو اگلی ویڈیو ہے وہ یہ کوشش کریں گے، اس بار تو پاکستان کے اوپر پریڈکٹ کیا ہے، 2026 کے بارے میں بتایا ہے، اب انشاءاللہ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے، پوری دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹی نکل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ 2026 پریڈکشن ہے پوری دنیا کی اس بار۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا۔ اللہ نے صحت دی، زندگی رہی، انشاءاللہ چند دن کے بعد پھر حاضر ہوں گا، اور ایک نئی ویڈیو اور نئی پریڈکشن کے ساتھ، اس امید کے ساتھ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔